عالیہ حمزہ نومی کو کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ آپ خود بتا دیجئے ایک دفعہ. دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گی کہ میرے سارے کیسز اس وقت عدالت کے اندر ہیں. میرا جیل ٹرائل چل رہا ہے اور جنا ہاؤس کیس میں بھی چل رہا ہے, شادمان میں بھی چل رہا ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں میرے اوپر جتنے کیسز ابھی تک بنے ہیں نا وہ زیادہ تر پولیس اسٹیشن جلانے کے ہیں, ٹھیک ہے, اور کبھی میں نے پولیس اسٹیشن کا ایک حصہ جلایا, کبھی دوسرا حصہ جلایا ہے, تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی. سارا انڈر ٹرائل ہے. لیکن عالیہ صاحبہ ہوا نا کہ یہ اندیا دیا تھا نا, پارٹی میں اندیا موجود تھا نا کہ اگر خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو احتجاج انہی کے خلاف کرنا ہے جو گرفتار کریں گے. یہ خود کورٹ میں انہوں نے کہا, سلمان اکرم رائے صاحب نے باہر آ کے تصدیق کی. تو مطلب ایسا تو نہیں کہ کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, یہ اندیا تو دیا گیا تھا نا خان صاحب کی جانب سے, چونکہ وہ خود بھی ان واٹ ایور ورڈز اس میں بات کر چکے ہیں. دیکھیں میں صرف اتنا بتاؤں گی کہ پتہ نہیں اس بات کو کیوں ٹویسٹ کیا جاتا ہے اور اس بات کو کیوں کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے کوئی اندیا دیا تھا. خان صاحب نے کسی قسم کا کوئی ایسا اندیا نہیں دیا تھا. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں صرف کبھی بھی ہمارے پروٹیسٹ میں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹتا. ایون خان صاحب کو گولیاں لگیں اس دن پروٹیسٹ ہوئے, اس دن بھی کچھ نہیں ہوا. پرٹیکولرلی وہ جو چیز ہوئی, اس ویڈیو کو جس طرح سے چلایا گیا, آپ یہ سوچیں تو ایٹ لیسٹ مطلب جیسے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے انسٹیگیشن کی, تو انسٹیگیشن کروانے والے تو وہ لوگ تھے جو اس ویڈیو کو چلا کر عوام کو اس بات پر وہ کرتے رہے کہ ایک ملک کے مقبول ترین لیڈر کو کالر سے پکڑا گیا. لیکن میں سٹل کہوں گی جوڈیشل کمیشن بنائیں, سی سی ٹی وی فوٹیجز لے کر آئیں. آپ یہ دیکھیں, میں بہت چھوٹی سی بات اس سے بتاتی ہوں کہ عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور ہمارے باقی لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. عمران خان صاحب ہمارے کارکنوں کا بیکلیش بھی آیا, 22 اگست کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹے. حالانکہ بلوچستان سے کیا, سندھ سے کیا, کے پی کے وزیرستان سے ہمارے قافلے چل رہے تھے. اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ کہیں کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے جس سے ملک کو نقصان ہو. اچھا لیکن یہ بتایا نا کہ یہ جو خان صاحب کی یہ جو بات ہے, یہ تو خود ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, وہاں 3 سے زائد جو کورٹ رپورٹرز تھے ان سب نے کنفرم کیا کہ خان صاحب نے کہا ہے. میں نے کہا سلمان اکرم رائے صاحب نے کہا ہمارے پروگرام میں کہا کہ بھائی اس پر زور تھا کہ امن و امان کو بالکل ہاتھ میں نہیں لینا, اور آج بھی ان کی پوزیشن ہے کہ ہم نے بالکل امن و امان کو ہاتھ میں نہیں لیا. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ مقامات پاکستان کا حصہ ہی ہے نا یار, کوئی منع ہے کوئی ان جگہوں پہ احتجاج کرنا. تو بالکل یہ اندیا تھا کہ جناب اگر پکڑا گیا تو احتجاج بھی وہیں ہوگا یا ان کے خلاف ہوگا جو گرفتار کر کے لے کے جائیں گے, اور پھر جب رینجرز لے کے گرفتار کر کے تو پھر لوگوں نے وہی احتجاج کرنا دیا. تو خود کہتے ہیں نا, وہ خود مان رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں. تو بات دیکھیں, جو کال تھی پی ٹی آئی کی لبرٹی کی کال تھی, یہ میں بالکل کلیئر کر دوں, اور لبرٹی کی کال تھی, اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کسی کو یہ کہا گیا ہو کہ کسی کو یہ انسٹرکشنز دی ہوں کہ جی حساس مقامات کے آگے آپ نے مظاہرے کرنے ہیں. لیکن اسی کا ایک دوسرا پہلو میں دیکھوں تو ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی ہے جو فریڈم آف رائٹ بھی دیتا ہے, جو فریڈم آف ایکسپریشن بھی دیتا ہے, لیکن فریڈم آف پروٹیسٹ بھی دیتا ہے, لیکن پرامن طریقے سے. نہ پی ٹی آئی انتشاری پارٹی ہے, نہ ہم انتشار کی سیاست کرتے ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں. ٹھیک ہے, لمبی فہرست اگر یہ بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی. آواز نہیں. دیکھیں میں صرف اتنا کہتی ہوں, معافی تو بہت سی چیزوں پہ مانگنی چاہیے. معافی تو اس چیز پر بھی مانگنی چاہیے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ڈالر بہت اوپر جا رہے لیکن ملک دیوالیہ ہو رہے. معافی تو بہت سی چیزوں پر مانگنی چاہیے. 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا, سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, الیکشن نہیں ہوا. معافی تو اس چیز پر بھی مانگنی چاہیے کہ 2 اسمبلیاں کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک میں توڑی گئیں لیکن ہم نے الیکشن نہیں ہونے دیا. 23 اکتوبر کو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز, کیا پورے ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی سے یہ پوچھوں کہ جناب وہ کیا اس طرح سے, کیونکہ ملک پھنس گیا ایک جگہ پہ آ کے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اب تک معافی نہیں مانگو گے تب تک بات آگے نہیں چلے گی. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں, پھر معافی تو بہت ساری اور چیزوں پر ہی مانگی جانی چاہیے. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے نا عالیہ صاحبہ کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بہت کلیئر الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ باتیں ٹویسٹ کی جاتی ہیں اور کال جو ہے وہ صرف اور صرف لبرٹی کی تھی. یہ تو فیکٹ ہے نا, اس کو تو آپ بھی نیگیٹ نہیں کر سکتی نا کہ
پی ٹی آئی کارکنان جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس، ملک کے طول و عرض میں ملٹری انسٹالیشنز کے باہر پائے تو گئے نا. ایک لمحے کو میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ تشدد کا ایک بھی ایکٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، ایک لمحے کو یہ مان لیتا ہے، لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ یعنی ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے لوگ ملٹری انسٹالیشنز کے باہر تھے، ملٹری مقامات کے باہر تھے، اور یہ وہ مناظر تھے جو پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے نہیں دیکھے گئے کہ سیاسی جماعت کے لوگ فوج کے دفاتر کے سامنے ہو، جی ایچ کیو کے سامنے ہو. تو اس کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کریں گی جب آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کال تو صرف لبرٹی کی تھی؟ کارکنان تو صرف لبرٹی کے سامنے نہیں تھے نا، کارکنان تو کور کمانڈر ہاؤس پہ بھی تھے اور بہت جگہوں پہ تھے، یا پنڈی میں جی ایچ کیو کے باہر اور جگہوں پہ تھے. میں آ رہی ہوں. دیکھیں نہیں، یہ لمبی فہرست نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں عوام کی، ہم بات کرتے ہیں رول آف لا کی. ہمارا پرپز اس سے آگے نہیں ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 8 فیبروری والے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں، جب مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ خان صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج میری ہے، یہ ملک میرا ہے، میں بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں، تو اس چیز کو ٹویسٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پرامن جماعت تھے، اس کے بعد سب سے زیادہ وکٹمائزیشن کا نشانہ تو بادامی صاحب ہم بنے. ہاں، لیکن وہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی کارکنان تو پہنچے تھے نا ملٹری انسٹالیشنز کے باہر، تو کھڑے تھے نا کارکنان پی ٹی آئی کے. میں سب سے پہلے اتنا بتا دوں کہ لبرٹی سے لے کر جناح ہاؤس کہہ لیں، کور کمانڈر ہاؤس کہہ لیں، آپ لاہور کو اتنا جانتے ہوں گے کہ وہاں کا راستہ، اور پیدل اگر کوئی موب چل رہا ہو تو اس کا راستہ کتنا ہے. اور اس کے بعد مطلب ہم تو کینٹ سے ہمیشہ گزر کے آتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میں ڈیفینس میں رہتی ہوں، تو کینٹ سے گزر کر آئیں تو کبھی کینٹس کی چوکی ہم نے خالی نہیں دیکھی. میں صرف اتنا کہوں گی، اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز نکال لیں. جو انتشار پسند عناصر تھے جن کی وجہ سے سب نقصان ہوا، ان کو پلیز لوکیٹ کریں. لیکن پوری پارٹی کو اس بیسس کے اوپر ایک لیڈر کو، اس کے کارکنوں کو ہمیں